تربت سیاہ ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس شخص کو جو ہے اینیما وغیرہ لگانا پڑتا ہو، اسے ہفتہ عشرہ تک قبض کی کانسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہو، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربل ہلز کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ اور حکیم محمد علی شیخ ناظرین آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم جس جڑی بوٹی کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں وہ کوئی عام جڑی بوٹی نہیں، بہت خاص جڑی بوٹی ہے اور عام طور پہ یہ میدانی علاقوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بارشوں کے بعد اکثر دیکھنے میں آتی ہے۔ سال میں 2 مرتبہ اس کا ٹرن اوور ہوتا ہے، یعنی سال میں 2 بار یہ اگتی ہے اور اس کی مختلف اقسام ہیں۔ آج ہم جس قسم کی بات کر رہے ہیں وہ اس کی کالی قسم ہے اور اس جڑی بوٹی کا نام ہے تربت۔ جی ناظرین، یہ تربت جڑی بوٹی ہے جسے نسوت بھی کہتے ہیں اور بھی اس کے بہت سے نام ہیں۔ یہ اس وقت جو ہم آپ کو تربت کی قسم دکھا رہے ہیں یہ تربت سیاہ ہے جو بہت ہی زیادہ کامیاب ہے، اور اس میں جو ہے جو پھول ہوتے ہیں وہ نیلے کلر کے، یعنی سیاہی مائل سیاہ دکھنے والے پھول ہوتے ہیں، اور اس کے یہ پتے ہوتے ہیں۔ پتوں کی ذرا آئیڈینٹیفیکیشن کرا دیں، پتے صحیح سے دکھائیں۔ تو ناظرین، یہ اس کے پتوں کی جو بناوٹ ہے وہ خاص طور پہ اس طرح کی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے ایک جڑی بوٹی آپ کو دکھائی تھی کرمی کے کونوں پہ کنگرے نہیں ہوتے، لیکن اس کے کونوں پہ کنگرے ہوتے ہیں اور اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں۔ کرمی کا تو خیر ساگ ہوتا ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا، یہ ادویات میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اس کی بیک سائڈ اس طرح ہوتی ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے اس کی شناخت۔ شاخوں پہ جو ہے کوئی رواں نہیں ہوتا اور سرخ اور سبزی مائل اس کی شاخیں ہوتی ہیں۔ جڑ توڑنے پہ جو ہے بہت نیچے اس کی جڑ ہوتی ہے اور بڑی کٹھن طریقے سے نکلتی ہے، کھدائی کے بعد ہی نکلتی ہے، ورنہ ہم آپ کو ضرور دکھاتے ہیں۔ جڑ اس کی سیاہی مائل ہوتی ہے، جبکہ تربت سفید کی جو جڑ ہوتی ہے وہ سفید ہوتی ہے اور اس کا پھول بھی سفید ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی مختصر شناخت تربت سیاہ کی۔ آپ نے دیکھا تربت سیاہ کا پودا۔ ناظرین، اب اس کے فوائد بھی جان لیجئے۔ تربت سیاہ ایسی جڑی بوٹی ہے کہ جس شخص کو جو ہے اینیما وغیرہ لگانا پڑتا ہو، اسے ہفتہ عشرہ تک قبض کی کانسٹیپیشن کی شکایت رہتی ہو اور زور لگانے سے بواسیر تک مرض جا پہنچا ہو، یہ بیک وقت قبض کو بھی دور کرتی ہے اور مسل بھی ہے، یعنی کہ جلاب بھی لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ بواسیر کو جڑ ہی سے مٹا دیتی ہے۔ اس کی جڑ کا پریوگ یا اس کے پتوں کا استعمال اگر ہم کریں تو ہمیں یقین کیجئے کہ میرا اپنا ذاتی اس کا استعمال ہے، میں لوگوں کو اس کا استعمال کرا چکا ہوں کہ اس کے پتوں اور جڑ کو مکس استعمال کرانے سے کٹھن بواسیر ختم ہو جاتی ہے اور مشکل سے دور ہونے والی جو بیماریاں ہیں جو بواسیر یا قبض کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا تربت سیاہ کا تعارف۔ حکیم محمد علی شیخ کو اجازت دیں، نیکسٹ ٹائم کسی جڑی بوٹی کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ فی امان اللہ۔